تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سب جوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. ناظرین، ایک اچھی بات سننے کو وہ ہمیشہ ہی ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ بار بار آج کی جو پریس کانفرنس ہے، آئین قانون کے تابع آرمی ایکٹ بڑا واضح ہے، اس کے تحت اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کی سزا ملے گی. یہ بھی بتایا گیا کہ شواہد اگر ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک تو یہ بھی کہا جب سوال ہوا کہ ایک بالکل آپ ایک سب جوڈس میٹر ہے اور آپ کا جو سوال بھی کافی ہائپوتھیٹیکل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا بتا دیتے ہیں کہ جو بھی آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، آرمی ایکٹ کہتا ہے، آرمی ایکٹ کے تابع جو بھی ہے وہی ہوگا. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں زیادہ جو ہے اس طرح تبصرے تجزیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی اس کو مکس بھی کر دیتے ہیں. آج جلسے کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ جی وہ ایک پرسیپشن بنی ہے کہ پہلا جلسہ ملتوی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، اس پہ بھی انہوں نے بڑا سیدھا سا سادہ سا جواب دیا. گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد نول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. چودھری صاحب، اب اس سے واضح کینڈیڈ جوابات کیا ہو سکتے ہیں اتنے سخت سوالوں کے کہ ایک جو بھی ایشو ہے سب جوڈس ہے، جو بھی معاملہ چل رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، شواہد اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو بالکل اس کو سزا ملے گی قانون کے مطابق. جو اور یہ بات کی کہ جی آپ نے بیک ڈور رابطے رکھے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جلسے کے اوپر جواب دے دیا. تو مجھے وہ آپ کا محاورہ اکثر یاد آ جاتا ہے وہ آج یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد کہ بھائی جنہ گوکی کے اندر جنہ کھادے جو ٹھڈکراں تے پیڑ ہوندی ہے چوہے صاحب، جنہ کھادیاں گاجراں جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. تو اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ کوئی بھی ہو تو انہیں بار بار واضح کیا جب بھی آئین بڑا واضح ہے، قانون بڑا واضح ہے، عدالتیں موجود ہیں، پھر ٹرائل ملے گا تو اس کے بعد جس کی سزا بنتی سزا ہو جائے گی، جو جس کی سزا نہیں بنتی اس کو نہیں ملے گی. دیر یو آر. تے آج پھر سپ کیوں سنگیا ہے بہت سارے لوگوں کے جو اسی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے دن رات فضول پروپیگنڈا فرما رہے تھے. کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جیسے کل ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اور آرمی چیف جا کے شہداء کی مزاروں پر چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کریں اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج آئے دشمن کو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. یہ سپ جڑا ستا ہے وہ کڈنا تسی کہ سپ جڑا سو گیا سونگیا سوری میں کہ تسی سوا دیتے سب نو سوری جو صاحب میں ذرا اچھا یہ بیک ڈور رابطوں والا جو ہے نا یہ باتیں جو لوگ کر رہے تھے یہ بالکل ہوائی باتیں تھی. اس میں دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس میں بالکل بھی کوئی میں بات کی اینگلنگ بھی نہیں کر رہا، کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اب احکامات ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ جلسے کی این او سی جاری ہو گیا ہے، روٹس متعین کر دیے گئے ہیں. لیکن کیا جلسہ آزادانہ طریقے سے آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے یہ کر پائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب آپ یہ کیا کہنے کی جی میں یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترم کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے، نقوی صاحب نہیں کرنے دیں گے یا پرائم منسٹر صاحب نہیں کرنے دیں گے؟ نقوی صاحب بھی نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اور پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں کرنے دیں گے. وجہ؟ جی اس کی وجوہات ہیں نا جی. ان کا جو پریویس کنڈکٹ ہے
وہ بڑا وائلڈ تھا. وہ گارنٹی تو دے رہے ہیں وہ کچھ نہیں گارنٹی ہوگا. اب شرائط لگا دی نا اس میں بیچ میں. اب وہ جتنی کی جتنی شرائط ہیں اگر اس کو یہ کریں گے, دیکھیں اب انہوں نے بتا دیا, رستہ بتا دیا جی کہ مری سے آنے والوں کا یہ روٹ ہے, فلان جگہ سے آنے والوں کو, پشاور سے آنے والوں کو یہ روٹ ہے. یہ بیسیکلی سنجانی کا مقام یہ بھی میرا ایک شرط یہ بھی ہے کہ گھر سے چلنا ہے تو جو کھایا پیا ہوگا وہ بھی آپ نے بتانا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سنجانی کا مقام ہے جہاں پر جو ہے نا عید قربان کے اوپر مویشی منڈی لگتی ہے. تھوڑے قریب ہی ہے میرے خیال, تھوڑی رہائش نہیں تھوڑا دور ہے, تھوڑا دور ہے. تو یہ جلسہ کور کرنے جانا ہے. یہ قربانی جو ہے نا, شاید آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ جلسے کے لیے آئیں گے ان کو قربانی دے کے صاحب حسن کو ہم جلسہ اس دن کور کروانے بھجوائیں گے. پاس آپ نے لے کے دینا ہے جو ہے وہ اوپر سنجانی کے مقام پر. یہ دیکھیں AWT والا جو آئے گا نا انٹرچینج, اس کے ساتھ ہی GT روڈ کے بالکل ایڈجسٹنٹ یہ جگہ ہے, وہاں پر تو ایک مویشی منڈی لگتی ہے بڑی, ٹھیک ہے. اس مویشی منڈی یہ عام دنوں میں نہیں ہوتی, یہ صرف جو ہے قربانی کے دنوں میں ہوتی ہے. تو اب جو لوگ آئیں گے جلسے میں شرکت کے لیے, آپ یہ سمجھیں کہ وہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہوگی, اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آگ کا دریا ہے اور کود کر جانا ہے, اسی قسم کا کوئی مطلب سوکھا کام تو نہیں ہوتا. بس اے تکلف تسی جانا ہے اتنے اسٹیج تے چڑھنا ہے تو چوہدری صاحب نے کہہ دیں تھوڑے پاس کارڈ. چودھری صاحب اگر جائیں گے تو چودھری صاحب کے لیے جناب میں ان کے گلے میں ہار پہناؤں گا. آپ ساتھ جائیں گے ان کے؟ اگر کہتے ہیں تو چودھری صاحب جائیں گے تو میں چلے جاؤں گا. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ چوہدری صاحب کا کیا پلان بنتا ہے اور حسن کارڈ بنوا دیں. ریڈی کریں میرا خیال ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے نا.